الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین گرامی قدر، میرا ارادہ تو یہ تھا کہ نئے موضوع پر بات شروع کی جائے، لیکن رات کو اسلام آباد سے واپسی میں مجھے کافی دیر ہو گئی، وہاں پہ پروگرام تھا، اور پھر اچانک رات کو میری طبیعت خراب ہو گئی، میری شوگر بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی، اس کی وجہ سے میں تیاری بالکل نہیں کر سکا. اس لیے میں اس موضوع کو اگلے جمعے پر انشاءاللہ العزیز شروع کروں گا. آج صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا، اور وہ ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے. سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے مضامین پر گفتگو کرنا یہ میرے جیسے کم علم آدمی کے بس کی بات ہی نہیں. بصورت جو میں نے سنا اپنے بزرگوں سے، جن کی کفش برداری کا شرف مجھے ملا، اور جو کچھ میں نے تھوڑا بہت پڑھا، اس میں میں جس چیز کی طرف آپ کو لے کے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے 3 حصے، اور ایک حصہ اس کا اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، دوسرا حصہ بندے کا اللہ سے خطاب ہے، اور تیسرا حصہ بندے کا اللہ کی بارگاہ میں اپنا مدعا بیان کر کے درخواست کرنا اور مانگنا ہے. گویا مولانا کیا ہے، گویا کہ اگر دیکھا جائے نا تو قرآن میں یہ تینوں چیزیں مختلف مقامات پر کھول کھول کر بیان کی گئیں، لیکن یہی 3 مضامین ہیں جو احاطہ کرتے ہیں پورے قرآن کا. اب جب اللہ کی حمد و ثنا کی بات آتی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا ہم کیسے کرتے ہیں، اس کی تعریف ہم کیسے کرتے ہیں،
اس کی تعریف میں ہم اس کے مظاہر کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا کہ وہ خالق کیسا ہوگا جس کی تخلیق کو اگر ہم دیکھیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں نا تو بڑی چیز کا تخلیق کرنا بھی بہت بڑا کمال ہے، لیکن وہی کمال وہی کمال اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے جب وہ بڑی چیز کو آپ ایک چھوٹی چیز میں اس کو سمیٹ لیں۔ مثلا میں چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک بڑا جانور ہے، ویل مچھلی ہے یا ہاتھی ہے یا گینڈا ہے یا کوئی بہت بڑا دیو قامت جانور ہے۔ اب اس جانور کا جو اس کی باڈی ہے اس میں رگیں بھی بڑی موٹی موٹی ہوں گی، جس میں خون کی گردش بڑی آسان ہوگی، اس کے اندر دل بھی اس کا بڑا ہوگا، اس کے حصے بھی، اور ہر چیز اس میں، اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنا، یہ سب کچھ بڑا آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے، اس لیے کہ ایک بڑی چیز میں زیادہ چیزوں کو سمیٹنا یہ کوئی بڑا کمال کی بات نہیں۔ لیکن دل کا کام وہی ہو جو کسی بڑے جانور میں ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹے جانور میں اس دل کی حیت کتنی ہوگی، حجم کتنا ہوگا، اس کا کام اتنا ہی ہوگا۔ اب اس کے اندر وہ حصے بنانا، اس کو اس کام تک لانا، اس کام کو جاری رکھنا، یہ پھر کمال اپنے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم اس کی تخلیق، اب اس کی تخلیق کی تعریف ہم کیسے کریں گے؟ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے جو دیو قامت جانوروں سے لے کر ایک جرثومے تک زندگی کے وہ سارے اسباب، چاہے اس کی دیو ہیکل قامت ہو، چاہے اس کی اتنی باریک، اب آپ خود سوچیں نا کہ باریکی میں ایک جرثومے کے اندر جو رگیں ہوں گی یا جو پٹھے ہوں گے یا جو اس کی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے اس کا معدہ ہوگا، وہ بھی کوئی چیز کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، وہ اس کا بھی ایک نظام زندگی ہے۔ تو اس کے اندر اس نظام زندگی کا جو سسٹم قائم کرنا ہے وہ تخلیق کا ایک اعلیٰ ترین کمال ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب ہم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تخلیق کردہ شے کو، اس کی مخلوق کو، جو اس کی تخلیق کا مظہر ہے، ہم نے مثال بنایا اور اس کی تعریف کی۔ گویا اب آپ ایک اور غور کریں، سوچیں، قرآن پاک میں مچھر کے پر کی مثال دی گئی، مچھر کے پر کی مثال دی گئی اور سمجھایا گیا کہ مچھر کے پر کو تم حقیر ترین چیز سمجھتے ہو نا، لیکن اس کے اندر کیا کچھ سمویا ہوا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ گویا وہ خالق ایسی چیزیں جو ہماری نظر میں بھی نہیں آتی، ان کو بھی اس نے تخلیق کے اعلیٰ ترین مقام پر کیا۔ اب ہم نے تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک کے جملے ہی دوہرا دیے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب ہم نے اپنی اب یہ بات جو ہے نا، تو حمد و ثنا میں ایک اصول مقرر ہوا، ایک طریقہ طے پایا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہم کیسے کریں گے۔ اللہ کی حمد و ثنا اس کی صفات
کہ مظاہر کا ذکر کر کے ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اب اس کی مخلوق میں، مخلوق کو ہی نہیں، میں اور صفات کی طرف نہیں جاتا، اور یقین مانے اگر ایک ایک صفت کی بات کریں نا، ہر صفت کی بات کریں تو اس کا حال یہی ہے، لیکن چونکہ بات مخلوق کی چل نکلی ہے اسی لیے میں صفت تخلیق کو ہی زیر بحث لا رہا ہوں۔ تو اب اس کیفیت میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں مثال کس کی دینی پڑتی ہے؟ اس کی مخلوق کی، جو اس کی تخلیق کا مظہر ہے۔ تو پھر اگر آپ تخلیق کی بات کریں تو پھر قرآن میں جا بجا مثالیں اس کی اس تخلیق اعلیٰ کی دکھائی دیتی ہیں نا، جسے انسان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پھر کیا ہے؟ کہیں اس کی حمد و ثنا ہے اور کہیں انسانوں کے ساتھ اس کی گفتگو ہے۔ اب اس گفتگو کے دو پہلو ہیں، اس گفتگو کے دو پہلو ہیں، اور وہ دو پہلو کیا ہے؟ ایک مخلوق کے ساتھ اللہ کی بات ہے، اور دوسرا مخلوق کی اللہ کے ساتھ بات ہے۔ گفتگو ہوتی ہے نا دو طرفہ، مثلا میں اور آپ اگر بات کر رہے ہیں گفتگو، تو گفتگو تب کہلائے گی، ورنہ وہ گفتگو نہیں کہلائے گی۔ اگر میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو یہ گفتگو نہیں کہلائے گی، یہ خطاب ہوگا، یہ خطاب ہوگا۔ لیکن گفتگو تب ہوگی جب ایک بات میں کروں، آپ سنیں، آپ جواب دیں، آپ کہیں، میں سنوں، میں جواب دوں۔ اب یہ جو باتوں کا سلسلہ ہے یہی گفتگو ہے نا۔ تو پھر کیا ہے؟ کہیں اللہ اپنی مخلوق سے، میں نے مخلوق کی بات کی، اب آ جائے انسان پر، کبھی وہ انسان سے باتیں کرتا ہے، کبھی انسان اس سے باتیں کرتا ہے۔ اچھا، اب اس میں دو رنگ ہیں۔ ایک رنگ یہ ہے کہ ہم باتیں کریں برابری کی بنیاد پر، اور ایک رنگ ہے کہ ہم بات کریں اپنے سے اعلیٰ کے ساتھ یا اپنے سے ادنا کے ساتھ۔ دو پہلو ہے نا، ایک ہے بات کرنا اپنے اعلیٰ یا ادنا کے ساتھ، یا اپنے برابر والے کے ساتھ، ہم سر کے ساتھ۔ تو ہم سری تو ہے نہیں، ہم سری تو ہے نہیں نا۔ جب ہم سری نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو جب ہم سری کا تصور نہیں، پھر پتہ چلا کہ یا اعلیٰ ادنا سے بات کرتا ہے یا ادنا اعلیٰ سے بات کرتا ہے۔ اب اس میں پھر ایک اور بات، جب اعلیٰ ادنا سے بات کرتا ہے نا تو کہیں اسے ڈرا رہا ہوتا ہے، کہیں اسے بشارتیں دے کر خوش کر رہا ہوتا ہے، کہیں اس سے لے کر کے اسے سزا دے رہا ہوتا ہے، اور کہیں اسے دے کر انعاموں سے نواز رہا ہوتا ہے۔ اب یہ وہ گفتگو ہے۔ اگر آپ پورا قرآن پڑھیں تو انسانیت کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ کریمی پہ آئے، وہ اعلیٰ، جب کریمی پہ آئے تو وہ ادنا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے پیاروں کی بات کر کے بتاتا ہے، ذرا دیکھو نا فلاں میرے پیارے نے کیا کیا تھا، فلاں میرے پیارے کے ساتھ کیا ہوا تھا، فلاں نے کتنا صبر کیا تھا، فلاں نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، فلاں نے کتنا کیا تھا۔ اور ہر ایک کا ذکر کرنے کے بعد اسے جو نوازا گیا، اس نوازنے کا ذکر بھی قرآن میں بار بار ملتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم پیاروں کو نوازتے ہیں۔ اب یہ جو نوازنا ہے، یہ انعام ہے،
اور یہ جو باز پرس کرنی ہے نا، یہ عدل ہے۔ اب یہی دو چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا تو اللہ والوں نے اس چیز کو مشکل نہیں بنایا۔ میرے اور تیرے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہے، میرے اور تیرے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہے، اللہ والوں کے لیے یہ مشکل نہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ مولا کیسی باتیں کرتے ہیں، کس وقت باتیں کرتے ہیں، کس طرح وہ آپ سے بولتا ہے اور آپ اس سے بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں؟ ہاں میں تو روز کرتا ہوں، میں تو روز کرتا ہوں۔ کہا ہمیں بھی طریقہ بتا دیں۔ کہا سن لو۔ کہا جب میری اللہ کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے نا تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور جب اللہ پاک سے باتیں کرنے کا، مجھے اپنی عرضیں پیش کرنے کا دل کرتا ہے نا تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جب میں بات کرنا چاہوں تو میں سجدے میں چلا جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں، قیام میں کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتا ہوں، رکوع میں جھک کر اس سے باتیں کرتا ہوں، اور جھکنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتا ہوں، پھر سجدے میں جا کر اس سے باتیں کرتا ہوں، پھر جلسے میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا ہوں۔ تو میں تو جب دل کرتا ہے اس سے بات کرنے کو تو نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب دل کرتا ہے کہ آج اسی کی سنوں تو قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ کتنی آسان بات ہے، کتنی آسان بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب جب حمد و ثنا کی بات آتی ہے نا تو پھر ہمیں اس کی مخلوق میں جو اعلیٰ اور افضل مخلوق ہے نا، اس کا ہم جب ذکر کرتے ہیں نا تو وہ ذکر در حقیقت اس مخلوق کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ذکر اس خالق کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کا ذکر بھی اللہ کی حمد و ثنا ٹھہرتا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں، اس پر بھی ہم قرآن کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن نے اپنی تخلیق کے اعتبار سے جس اعلیٰ ترین تخلیق کا ذکر کیا ہے قرآن میں، وہ کیا ہے؟ اور وہ ذکر بھی ایسے ہی نہیں کر دیا، ان جنرل ٹرمز کے نہیں کر دیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ان جنرل ٹرمز بات کر، یار اچھے کام کیا کرو، اچھے کام کیا کرو، یار سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، یہ بات ہے ان جنرل ٹرمز۔ لیکن جب میں بات کرتا ہوں اپنے بیٹے سے تو میں کہتا ہوں عبدالرحمن یہ کام مت کیا کرو، عبدالرحمن یہ کام مت کیا کرو۔ اب یہ بات خاص ہو گئی، عام نہیں رہی، اس لیے کہ میں نے عبدالرحمن کو مخاطب کیا، اور جب میں نے عبدالرحمن کی بات طارق سے کرنا چاہی تو میں کہوں عبدالرحمن تو علم کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے اور بڑا بہت بہترین انسان ہے۔ اب میں نے تعریف کی عبدالرحمن کی کسی اور کے سامنے تو بات اگر میں نے ویسے کہہ دی نا تو اس کا اتنا اہمیت نہیں بنتی جتنی میں کہوں قسم خدا کی، مجھے قسم ہے اللہ کی کہ عبدالرحمن جیسا کوئی نہیں، تو پتہ چلا کہ بات بڑی خاص تھی جس کے لیے میں نے قسم اٹھا کر تاکید کی۔ یہی ہے نا، اب بات ہو رہی ہے انسان کی، بات ہو رہی ہے انسان کی، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہہ دیتا کہ میں نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، تو رب کی بات تو خاص ہے نا یار، وہ کوئی عام بات تو ہے نہیں، کافی نہیں ہے، کافی ہے نا، لیکن بات عام نہیں تھی، بات نچوڑ تھا، بات نچوڑ تھا، اللہ کی صفت تخلیق کے حوالے سے اہم ترین بات تھی۔ تو رب نے کہا والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین،
لقد لقد اب ذرا گنے، والتین قسم تین کی، والزیتون قسم زیتون کی، وطور سینین اور قسم طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس شہر امین، اس شہر، اچھا اس کا معنی علماء نے اپنے حوالے سے یہ کیا کہ امن والا شہر، امن والا بلد، امن والا قصبہ، امن والا شہر، بات کی ان کی بات سر آنکھوں پر اور سچ جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں، پر میرا دل کچھ اور بھی کہتا ہے کہ یہاں پر شاید اس شہر کی نسبت اس امین کے ساتھ کی جا رہی ہے جس کی امانت پر اللہ کو ناز ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدُ بلد امین کی، اور پھر کہا لَقَدْ، یہاں پہ بھی پھر دو تاکیدیں لگائیں، ٹھیک ہے جی، لَقَدْ۔ اب اتنی تاکیدیں لگا کر بات کیا کرنی ہے اللہ نے؟ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اب ہمالہ کا پہاڑ بنایا، اسے احسن تقویم نہیں کہا، ٹھیک ہے جی، اوقیانوس کا سمندر بنایا، اسے احسن تقویم نہیں کہا، بڑے خوبصورت مرغزار بنائے، احسن تقویم نہیں کہا، بڑے صحرا بنائے، احسن تقویم نہیں کہا، چلو زمینوں کو چھوڑ دو، آسمانوں پر چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں جہان بسائے، احسن تقویم نہیں کہا، چلو اس سے بھی آگے چلے جاؤ، وہ دوزخ جو حل میں مزید کی صدائیں لگاتے ہوئے بھرتی نہیں ہے، اور جس کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جو بھڑکتی ہے، تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کو احسن تقویم نہیں کہا۔ اور جب جنت کو بنایا اور اس میں کیا کیا نعمتیں سجائیں، اس کو احسن تقویم نہیں کہا۔ پھر اس کائنات اعلیٰ میں، اس کائنات اعلیٰ میں اپنے لیے عرش بنایا جس پر وہ استوا فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، پر اس کو احسن تقویم نہیں کہا۔ اب زمین کی پستیوں سے لے کر سدرۃ المنتہا کی رفتوں اور عظمتوں پر کیا کچھ بنایا، اسے احسن تقویم نہیں کہا، لیکن جس دن اس نے آدم کو اور اس کی اولاد کو بنایا تو پھر قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب یہ احسن تقویم پر تشکیل پانے والا، یہ احسن تقویم پر تخلیق پانے والا انسان، اب اس میں پھر رب نے دو حصے کر دیے، ثم رددناہ، نسبت اپنے ساتھ کی، ہم نے پھینک دیا پستیوں میں، اسفل السافلین، گہری سی گہری پستیوں کی گھاٹیوں میں پھینک دیا۔ اب یہ جو پستیاں ہیں نا، کھائیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، یہ ساری کی ساری میں جانے کے بعد چیز غرق ہو جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ان میں سے
جن کو خود ہی احسن تقویم پر بنایا تھا، ان میں سے اکثریت کو تو ہم نے پھینک دیا، رد کر دیا، دھتکار دیا۔ اللہ، ہاں مگر الذین، اب اسی احسن تقویم میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا، اور وہ کون تھے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو صاحب ایمان ہوئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، عمل صالح کیے ایمان کی حالت میں، اس لیے کہ آمنو کے بعد واو آتا ہے، پہلے نہیں ہے، پہلے ایمان ہے اور عمل صالح۔ یہ عمل صالح اضافی ہے، کس پر؟ ایمان پر۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ الا الذین آمنوا، اور وہ ایمان والے بھی خالی ایمان کی بات نہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال بھی کیے۔ اب اچھے اعمال کی بات بھی کر دوں، ہم اپنے پیمانے توڑ دیں جن پر ہم اعمال کو ناپتے ہیں، ہمارے پیمانے ناقص ہیں، ہم اپنے پیمانوں کو توڑ دیں، چھوڑ دیں، بھول جائیں، اور وہ پیمانہ اپنا لیں جو پیمانہ بڑا معیاری ہے۔ ترکڑی معیاری ہونی چاہیے نا، ترازو معیاری ہونا چاہیے نا، غیر معیاری ترازو پر تلنے والی چیز صحیح وزن نہیں رکھتی نا۔ تو اب ترازو کون سا لینا چاہیے؟ ترازو وہ لینا چاہیے جس پر یقین ہو، اور وہ ترازو کیا ہے؟ جس چیز کو میرے رب نے پسند کیا وہ عمل صالح ہے، اور جس کو میرے رب نے پسند نہیں کیا وہ عمل بد اور عمل گناہ ہے۔ اب ترازو کیا ہے؟ ترازو ہم نے دیا جس کو رب پسند کرتا ہے جس عمل کو، وہ نیک عمل ہے، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے وہ برا عمل ہے۔ اب گناہ اور ثواب کی یہ جو پیمانہ ہے نا، یہ پیمانہ صوفیاء نے اس انداز میں رکھا اور بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ جس نے بھی گناہ کو صغیرہ کہا نا، جناب حسن بصری ولیوں کے امام، 3 سلسلوں کے پیشوا، اور پھر میں ذرا نام لوں کہ غوث پاک کا پیر، غریب نواز کا پیر، شہاب الدین سہروردی کا پیر، گویا پیروں کا پیر، بڑا پیر جناب حسن بصری، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس نے گناہ کو صغیرہ کہا اور کہا وہ رحیم ہے، وہ مجھے بخش دے گا، یہ صغیرہ گناہ وضو کروں گا تو معاف ہو جائے گا، یہ نیکی کروں گا تو جھڑ جائے گا۔ صغیرہ گناہ کو صغیرہ جان کر اس کی رحمت پر تکیہ کرتے ہوئے صغیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ وہ کیسے ہلاک ہو گیا؟ کہا اس نے رب کی نافرمانی تو کر دی نا، رب کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی نافرمانی کہلاتی ہے، اور صوفی کہتا ہے رب کی نافرمانی، اور پھر اس کو چھوٹا سمجھنا، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو رب کی نافرمانی کا تصور بھی گناہ عظیم ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نافرمانی کا جو بندہ تصور کرے رب کی ذات کے سامنے، پھر وہ خود سوچے کہ وہ کتنا برا ہے۔ انسان تصور کر سکتا ہے؟ آپ خود ذرا سوچو ذرا، باپ کی نافرمانی کرو تو وہ گھر سے نکال دیتا ہے، باپ کی نافرمانی کرو تو وہ گھر سے نکال دیتا ہے، ماں کی نافرمانی کرو تو بدوائیں دینے لگ جاتی ہے،
لیکن رب کی نافرمانی کرو تمہیں پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ تو کریم ذات ہے، کرم کرے گا، پر نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ رحیم ہے، وہ بخشے گا، لیکن نہ کیا تو اس لیے کہ مالک ہے نا، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اسے تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں سارے گناہ بخشوں گا، میرے گناہ کیوں نہیں بخشے؟ تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ حیثیت ہی کیا ہے تیری یہ بات کرنے کی؟ میں مالک یوم الدین ہوں، میں چاہوں تو گناہگار کو بخش دوں اور نہ چاہوں تو نیکوکاروں کی نیکیاں قبول نہ کروں۔ تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ اب کیا ہوا؟ وہ انسان معیار کیا ٹھہرا؟ جس کو وہ پسند کرے وہ بندگی، وہ عبادت، وہ نیکی، وہ اچھائی، وہ حسن، اور وہی کرنے والا محسن بھی کہلایا، اور وہی کرنے والا صالح بھی کہلایا، اور وہی کرنے والا شہید بھی کہلایا، اور وہی کرنے والا صدیق بھی کہلایا، اور وہی کرنے والا نبی بھی کہلایا۔ اب اس میں پھر کیا ہوا؟ دو زمرے بنے نا، دو طبقے بنے۔ ایک وہ جن سے رب راضی ہوا، اور ایک میرے جیسے وہ جو رب کو راضی نہ کر سکے، جو رب کو راضی نہ کر سکے۔ دو طبقے ہو گئے نا، ایک وہ جو راضی کر گئے اور ایک وہ جو راضی نہ کر سکے۔ تو جو راضی نہ کر سکے وہ کدھر جائیں گے؟ ان کو سوچنا ہوگا نا کہ بات تب تک نہیں بنے گی جب تک خالق کو راضی نہ کر دیں۔ اب اس کو راضی کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ اس کو راضی کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ آؤ اس کے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ تو یاد رکھو، جس نے اللہ کی مخلوق کو راضی کر دیا نا، وہ کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اب اس کی مثال دوں میں، بالکل احادیث میں یا حدیث پاک آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ ایک شخص بڑا گناہ گار ہوگا، بڑا ہی گناہ گار، اور اس کی بخشش کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ حساب کتاب میں وہ رگڑا جائے گا اور اس کو عذاب کا پکا حقدار ٹھہرے گا۔ تو رب کہے گا اس کی کوئی اور نیکی تلاش کرو۔ اب یہ جملہ رب کا کہنا اس بات کی طرف تقاضا کرتا ہے نا کہ اس کے پلے میں کوئی عمل ایسا تھا جو رب کو پسند آ گیا تھا، تبھی تو کہے گا نا ذرا تلاش کرو یار، جلدی نہ کرو، اس کی کوئی اور نیکی بھی تلاش کرو۔ وہ جاتے ہیں تو ان کو ایک چھوٹی سی نیکی مل جاتی ہے کہ ایک کتیا پیاس کے مارے بالکل آخری دموں پر ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور پانی نڈھال پڑی ہوئی ہے، وہی گناہ گار شخص وہاں سے گزرا تو اس نے اس کتیا کے لیے کہیں سے کوئی ٹوٹا ہوا پیالہ لے کر اس میں پانی دے کر کتیا کے سامنے رکھ دیا۔ اب کتیا ایک ادنا مخلوق رب کی، جو نجس بھی ہے، جو پلید بھی ہے، اس کے آگے اس نے رکھی، پانی رکھا، اس نے پی لی، اس کا دم بحال ہو گیا۔ رب کتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ اب ایک نجس مخلوق کو راضی کرنے میں، اس کی تکلیف دور کرنے میں، اس کو خوش کرنے میں رب کتنا راضی ہوتا ہے، یہ اپنے محبوب سے سن لو، اپنے آقا سے سن لو۔ طبرانی کی حدیث، اسی پر آج کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا بندہ کون سا ہے، سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں، اور سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ دو سوال کیے۔ یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی،
اکثر سنی ہوگی، اور اس کا ایک حصہ لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس۔ ٹھیک ہے جی، تو نبی پاک نے فرمایا ہاں، وہ بندہ جو انسانوں کے لیے، دوسروں کے لیے نفع مند ہو، سود مند ہو، فائدہ کرے، وہ بندہ رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور کہا دوسرا سوال، یا اللہ کام کون سے رب کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا کام رب کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو خوش کر دے، کوئی کسی دوسرے کی تکلیف دور کر دے، کوئی کسی کا قرضہ اتار دے، کوئی کسی کے کام آ جائے، وہ لوگ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اور فرمایا کہ کسی بھائی کے ساتھ اس کے کام کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے نکل کے جانا، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ رب کو پسند ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے مخلوق کو راضی کر کے خالق کو راضی کرنا۔ میں نے آج یہ جو عرضیں کی آپ کی سامنے، مقصد میرا یہی تھا، کیونکہ میں نے موضوع تو اگلے ہفتے سے، جمعے سے شروع کرنا ہے۔ آج جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو رب کو راضی کرنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ دن میں کم از کم اتنی کوشش کر لیا کرو کہ کسی مرجھائے ہوئے چہرے پر تمہاری وجہ سے مسکراہٹ آ جائے، کسی بندے کے کام آ جاؤ، کسی کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشکل حل کر دو، کسی کو کسی مصیبت سے بچا لو۔ اور میں ایک بات آپ کو کہوں، اس دور میں سب سے بڑا صدقہ اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کسی کے ذمہ قرض ہے، تو جتنا بھی اس میں سے تم ادا کر سکتے ہو نا، اگر تم ادا کر لو تو میں پھر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ آج کے دور میں بہت سارے سفید پوش لوگ، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے۔ ان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ بتائیں تو پھر رسوائی ہوتی ہے، نہ بتائیں تو دم گھٹتا ہے۔ ایسے میں اگر کسی کے اوپر سے قرضے کا بوجھ اتار دیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر جتنی خوشی اس شخص کو ہوگی نا، وہ اور کسی کے چہرے پر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور جس نے کسی کو اتنا خوش کر دیا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس یقین پر قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اسے روز محشر کو ضرور خوش کرے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔